اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا۔ معزز ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں ذکر کی مختلف اقسام پر بات ہوئی تھی اور ذکر سلطانی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس نعمت عظمیٰ سے مالا مال ہونے کے لیے کسی کامل ہستی کے دور دولت کو پکڑنا لازمی ہوتا ہے۔ کامل ہستی سے مراد وہ ہستی جو فنا فی اللہ کے مقام پر جلوہ فروز ہوتی ہے، جس کی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات اور محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک کے مکمل تابع ہو اور اس کا وجود رب کریم اور رحمت للعالمین جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت کی تجلیوں سے روشن ہو، جس کے دل کو اللہ جل شانہ نے اپنے گھر کے لیے منتخب کر رکھا ہو اور وہ نور خدا سے منور ہو، اور جس کا سینہ دل بینا جیسی عظیم دولت کا نعمت کدا ہو، جس کی آنکھیں اللہ کی نور کی کرنیں بکھیر رہی ہوں اور اللہ نے انہی اپنی آنکھوں کا درجہ کمال دے رکھا ہو، اور جس کے ہاتھ اور پاؤں اللہ کے ہاتھ اور پاؤں جیسی شہادت کے مقام اولا پر ہوں۔ جب کوئی مردہ دل اس محترم ہستی کے دل کی آنکھ کے سامنے آئے تو اس کی ایک ہی تجلی سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جائے۔ عارفین اور کاملین اور ذاکرین کے نزدیک وہ دل مردہ دل کہلاتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی اور بیگانہ ہوتا ہے۔ کہلانے کو الحمدللہ مسلمان بھی کہلاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، مگر دل کے مشاغل کچھ اور ہی ہوتے ہیں اور مصروفیات اور تفریحات کی دنیا کوئی اور ہی سجا رکھی ہوتی ہے۔ ان کی تمام تر کاوشوں کا اصل ہدف دنیا اور صرف دنیاوی خواہشات ہی تک محدود ہوتا ہے۔ اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اقبال نے اپنے انداز میں ایسے مسلمانوں کے ضمیروں کو یوں جھنجھوڑا ہے: عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ ایسی دنیاوی مال و زر کے خزانوں کے مالک، وسیع و عریض جائیداد و وراثت کے حامل اور بڑے بڑے دنیاوی عہدوں پر فائز افسران، جو ساری زندگی اپنے خزانوں کے قصے، لمبی چوڑی جائیدادوں کی داستانیں اور اپنے افسری اور اختیارات کے گیت سنا سنا کر جب تھک جاتے ہیں اور سننے والے بھی تنگ پڑ جاتے ہیں، تو پھر اس تھکے ہارے انسان نے چونکہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی انہی کاموں میں صرف کر رکھی ہوتی ہے، بالآخر ایک دور آتا ہے کہ وقت جب اسے اپنا اصل آئینہ دکھاتا ہے تو دیکھنے پر وہ انسان چکرا جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ اس پریشانی اور بے سکونی کی بھنور میں پھنسے ہوئے یہ لوگ ان سے سکون و اطمینان کی بھیک مانگنے پہ آ جاتے ہیں، اور یہ سب چیزیں باری باری اپنا منہ پھیر لیتی ہیں اور یہ کہتی ہوئی سنی گئی ہیں کہ اے ناداں انسان، تم نے اپنا بہت قیمتی وقت ضائع کیا ہے، اس مرض کا علاج اب ہمارے پاس نہیں ہے، تم ہماری چمک دمک کے دھوکے میں آ گئے اور ہمیں ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے،
تم نے ہمیں ہر مرض کا علاج، ہر دکھ کا مداوا سمجھ کر اپنی کم عقلی اور کوتاہ اندیشی کا خوب ثبوت دیا۔ اب کسی کامل معالج کے پاس جاؤ تاکہ تیری اصل مرض کا علاج ہو سکے۔ یہی چیزیں جن کو پا کر ایک زمانے میں فخر کیا کرتا تھا، اب وہی چیزیں اسے سانپ بن کر ڈسنے لگتی ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے دلوں کو اگر جھانک کر دیکھیں تو آپ انہیں نہایت ہی ویران و پریشان اور سکون سے عاری پائیں گے، اور زندگی انہیں بوجھ لگنے لگتی ہے۔ ایسے میں وہ سچے دل سے سکون کی تلاش میں نکلنے کا جب مصمم اور مضبوط ارادہ کر لیتے ہیں، اور اسی اثناء میں جب قدرت ان پر مہربان ہو جاتی ہے تو انہیں بقول شاعر کے یہ پیغام سناتی ہے: گم ہے جو تیری آنکھ کا منظر تلاش کر، گم ہے جو تیری آنکھ کا منظر تلاش کر، باہر جو کھو گیا وہ اندر تلاش کر، جو تجھ کو تیری ذات سے باہر نکال دے، جو تجھ کو تیری ذات سے باہر نکال دے، دشت جنوں میں ایسا قلندر تلاش کر۔ یہ مرد پریشان نگاہ مرد مومن کو پانے کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ اس عالم میں اللہ کی رحمت اسے اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے اسے اپنے بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی سے ملا دینے کے اسباب پیدا کر دیتی ہے۔ اقبال بھی اپنی ضرب کلیم میں اس عظیم ہستی کے بسیرے کی نشاندہی یوں کرتا ہے: فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگاہ بانی، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگاہ بانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ اور جب وہ مرد پریشان مرد کوہستانی کے سامنے ہوتا ہے تو اس کی ایک ہی نگاہ سے اس کے دل پر زمانے کی لگی ہوئی سب سیاہیاں اور غلاظتیں پاک اور صاف ہو جاتی ہیں، اور اس میں نور خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشن و منور کر دیتا ہے۔ بقول اقبال کے: جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اقبال چونکہ باطن کا ایک بہترین معالج بھی تھا، اسے اپنی قوم کو مستقبل قریب میں لاحق ہونے والی بیماریوں کا ادراک بھی تھا، لہٰذا وہ بال جبرائیل میں اپنی قوم کے لیے ایک مجرب نسخہ ان الفاظ میں تجویز کر کے گئے ہیں: خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسی عظیم ہستی کے در دولت کو پانے میں ہماری نصرت و مدد فرمائے، اور جن خوش نصیبوں کو میسر آ چکی ہے انہیں اس مرد کوہستانی کے در دولت کو مضبوطی سے پکڑنے اور ان کی ذات سے زیادہ فیضان پانے کی طاقت اور ہمت عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو ذکر سلطانی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے ظاہر و باطن کو ایسا بنا دے جیسے وہ ذات پاک چاہتی ہے۔ آمین ثم آمین۔ اقبال کے اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، وما علینا الا البلاغ۔